إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائین التوابون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو بڑا ہی مہربان ہے، رحم دل ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و کامیابی اور فلاح کے لیے دنیا کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کی آخری کڑی آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ساری انسانیت کی طرف رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. معزز بھائیوں، گناہ کرنا، غلطی کرنا یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا بڑا عیب گناہ پر اصرار کرنا ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کی مغفرت کے لیے ہمارے لیے دروازہ بھی کھول رکھا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. انسان چاہے شرک کرے، چاہے کفر کرے، چاہے قتل کرے، چاہے زنا کرے، دنیا کا کوئی بھی گناہ ہو، اگر انسان سچی اور خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر گناہوں کی مغفرت کا سلسلہ دنیا کے اندر نہ ہوتا تو انسان کے پاس کتنے گناہ ہو جاتے، اس کے گناہوں کی معافی ہی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ رب العالمین رحمت کرتے ہوئے یہ دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں، دھوکے میں، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ انسان اس گناہ سے توبہ کر لے. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے فوراً وہ توبہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان کی ضرورت ہے، انسان کا احتیاج ہے، اس کی حاجت مندی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس میں انسان کی عاجزی کا اظہار ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اور گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اس میں انسان کی عاجزی کا اظہار ہے۔ انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، مجبور سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں آتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ادا پسند آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو میں غفار ہوں، میں تواب ہوں، معاف کرنے والا ہوں اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ لہذا ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن جو بہتر گنہگار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اہل جنت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں ایک صورت کے اندر، اور اس کے اندر یہ بیان کیا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ جو وہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، کیونکہ انسان اگر چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، بار بار اس گناہ کو کرتا ہے تو یہ گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہی ہے وہ، لیکن بار بار اس کو کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، بار بار اس گناہ کو کرتا ہے وہ، تو گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اصرار کرنا یہ متقیوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، اور کبھی انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، میری کیا مغفرت ہوگی، میں کیسے توبہ کروں، میں کیسے اللہ کے دربار میں جاؤں۔ اللہ کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اگر کسی سے مانگیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کا معاملہ برعکس ہے، اللہ سے اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں جو لوگ آتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ ہو، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی ذات معصوم ہوا کرتی تھی۔ انبیاء کرام جو اس کائنات میں اللہ کے سب سے افضل بندے ہوتے ہیں، ان کے وہ معصوم ہوا کرتے تھے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان چاہے چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ، اس پر اصرار کرے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں نہ پیش کرے۔ یہ چیز بڑی چیز ہے اور یہ بڑی غلطی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے اور قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ توبہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت توبہ کرنا، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہذا اللہ چاہتا ہے کہ توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو، توبۃ نصوح کر لو، سچی توبہ کر لو۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر کے نہ جائے، یہ توبۃ نصوح، یہ سچی توبہ ہے انسان کی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ سچی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہماری مغفرت کرے گا، جنتوں کے اندر داخل کرے گا، اور اس طریقے سے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے پاس نور اور روشنی ہوگی جس نور اور روشنی سے قیامت کے مراحل طے کریں گے۔ اس توبے کی وجہ سے، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کو نور عطا کرے گا، گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، اللہ راضی بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت میں داخلہ دے گا اور نور عطا کرے گا۔ دنیا کے اندر بھی انسان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں، مال میں، صحت میں، اولاد میں برکت ہوتی ہے جو انسان توبہ کرتا ہے اور اپنی عاجزی کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
توبہ کرو گے کامیابی شرط ہے اس کے لیے۔ توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے اندر توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ معصوم تھے لیکن پھر بھی کثرت سے توبہ کیا کرتے تھے، کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ زیادہ اپنے گناہوں کی یا اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ تو معصوم الخطا ہیں، استغفار سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جن کے پاس گناہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے، ان کے مقام کو اونچا کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ اس سے زیادہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے پوری انسانیت پر، سب پر، ہم پر، آپ پر، سب پر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی، تمام نبیوں کا سردار اور امام بنا کر کے بھیجا۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ رب العالمین کا کرم تھا کہ اللہ رب العالمین نے مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے آپ ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کی بات کیا کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک کے اندر علم آ جایا کرتا تھا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بات کیا کرتا۔ آپ معصوم تھے، اس کے باوجود بھی یہ آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ توبے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے میں توبہ کرتا ہوں، یا ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اگر بچہ کچھ غلطی کرتا ہے تو کان پکڑ کر کے اٹھوا دیتے ہیں اس کو، یا انسان خود کان پکڑ لیتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی اس پر اسے جو ہے کوئی کسی چیز کا احساس نہیں، اس کو توبہ نہیں کہا جاتا ہے۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ سچی توبہ کیا ہے؟ توبہ کے اصل معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا، یہ اصل توبے کا معنی ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا۔ اور ہم سب ہمیشہ اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے جائیں، ہمیشہ، چاہے گناہ ہو یا نہ گناہ ہو، اور گناہ ہر انسان کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو معصوم ہے کسی سے گناہ نہ ہوتا ہو، ہر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ کیا گناہ کرتا ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے اس چیز کو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور توبہ کی شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ جب وہ شرطیں ہوں گی تب انسان کی توبہ سچی توبہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان مخلص ہو اس توبہ کے اندر، ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر نہ ہو، لوگوں کے سامنے توبہ کا اظہار کرے، اور دل میں خوف نہ ہو اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہو، دل میں عذاب کا خوف نہ ہو، اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر کہ لوگ ہمیں متقی کہیں، توبہ کرنے والا کہیں، نیک بندہ کہیں، اگر یہ مقصد ہے تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری بڑا گناہ ہوتا ہے، اور وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، گویا کہ اس نے انسان نے عمل ہی نہیں کیا۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اگر ریاکاری انسان کے عقیدے اور ایمان میں ہے یہ تو بڑا گناہ ہے، جیسے مکہ جو مدینہ کے منافقین تھے یا منافقین ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں نفاق تھا، وہ تو بڑا نفاق ہے، ایسا منافق ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن اگر عمل میں ریاکاری ہے تو اس کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا گیا۔ تو ریاکاری والا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے، کوئی بھی عمل ہو، انسان روزہ رکھے، حج کرے، نماز پڑھے، جمعہ کا خطبہ دے یا جمعہ کی نماز پڑھے، صدقات و خیرات کرے، کوئی بھی عمل ریاکاری کے انسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین خالص جو اس کے لیے عمل کیا جائے وہ عمل اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اسی بات کا حکم دیا گیا ہم سب کو کہ خالص یکسو ہو کر کے اللہ کی بات کرے، ساری عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ریاکاری اگر ہے تو بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ آخرت کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل ہمارے لیے وبال جان ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان محنت الگ سے کرتا ہے، محنت انسان کرے اور اس کو مزدوری نہ ملے، کوئی انسان دن رات محنت کرے اور اس کو مزدوری نہ ملے، کتنا اس کا خسارہ ہوگا، اور انسان کس قدر یعنی غمزدہ ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی، دن رات محنت کیا، لیکن مجھے تنخواہ نہیں ملی، مجھے سیلری نہیں ملی، کتنا انسان غمزدہ ہوگا۔
تو جو ریاکار لوگ ہیں زندگی بھر محنت کرتے رہیں گے، آخرت کے اندر یہ سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، ان اعمال کا کوئی انسان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ میرے بھائیوں کہ انسان اپنی اس عبادت کے اندر، اس عمل کے اندر مخلص ہو، اور دوسری شرط یہ کہ انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان توبہ کر رہا اسی گناہ کو بار بار کر رہا ہے، کہتا میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ، توبہ کرتا ہوں، وہی گناہ بار بار کرتا، گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے فوراً جس گناہ کے لیے اس نے توبہ کیا ہے۔ اگر بہت سارے اس کے گناہ ہیں، ایک گناہ کے لیے توبہ کرتا، اس گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے ضروری۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے۔ صرف زبان سے توبہ کہہ دینے سے توبہ نہیں ہو جائے گی جب تک انسان اس گناہ کو، اس برائی کو نہیں چھوڑ دے گا جس برائی کے لیے انسان توبہ کرتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے جو علماء نے بیان کی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا۔ اور تیسری شرط یہ میرے بھائیوں کہ انسان کو اس گناہ پر ندامت ہو، اسے افسوس ہو۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ جو ہے توبہ کس کا نام؟ ندامت کا نام ہے۔ التوبۃ ندم، ہمارا ندم و توبہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو ندامت ہے اسی کا نام توبہ ہے، کہ انسان کو ندامت ہو اس کے اوپر کہ ہم نے گناہ کیا۔ یہ نہ ہو کہ انسان کو اس پر خوشی ہو، غرور اور تکبر ہو، اور انسان جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ آج یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے، سینہ تان کر کے کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس پر اسے کوئی ملال نہیں ہوتا، کوئی اسے غم اور افسوس اور دامت نہیں ہوتی، بلکہ اس گناہ کو آ کر کے جو تنہائی میں کرتا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، آ کر کے دوسروں کے سامنے اس گناہ کو بیان کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انسان کی جرأت اتنی بڑی ہو گئی ہے، تنہائی میں اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اگر انسان خاموش ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، لیکن خود انسان اپنے راز کا افشا کرتا ہے، خود انسان اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا بڑی جرأت ہے یہ، اور یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو انسان کو ندامت ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے جس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی سی غلطی، تو یہ سمجھتا ہے میں کسی پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، بہت بڑی پہاڑی ہے اور وہ پہاڑی ہمارے اوپر گر جائے گی، اور پہاڑی گر جائے گی تو میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا۔ یہ سوچتا ہے اگر چھوٹا سا گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فاجر ہوتا ہے اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکھی کو بھگا دیا، کوئی افسوس نہیں، کوئی اسے ندامت نہیں۔ یہ فاجر کی اور فاسق کی مثال ہے، یہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جو گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ لذت سمجھتا ہے، اور اسے کیا نام ہے وہ سمجھ کے کرتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، ہمارے لیے کھا پی لو، عیش کر لو، جوانی ہے، پھر کون زندگی ملنے والی ہے، یہ جوانی کہاں پھر دوبارہ آئے گی، اور پھر جب بوڑھے ہو جائیں گے تو خلاص مسجد میں چلے جائیں گے، روزہ نماز کریں گے، حج کر لیں گے، کافی ہو جائے گا۔ انسان یہ سوچ کر کے گناہ کرتا ہے۔ بھئی اگر جوانی آئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو بڑھاپا ملے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ جوانی کے بعد ایک منٹ آپ کو جینے کا موقع ملے گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ ایک لمحے کی آنکھ جھپکنے تک کی بھی انسان کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ کب موت کا فرشتہ آ جائے کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ لہذا اس غرور میں رہنا کہ جوانی ہے اور ہمارے پاس شباب ہے، مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ جوانی کے بعد اللہ رب العالمین کو بڑھاپے کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ قبول کرتا ہے۔ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کے بعد کے اندر صرف کرنا چاہیے، لیکن اپنی جوانی کو گناہوں میں صرف کرتے ہیں۔ بڑھاپے کو ہم نے عبادت کے لیے خاص کر دیا، وہ بھی سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا، اس وقت کسی بھی انسان کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے۔ انہی میں سے اس کی جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی، تم نے جوانی کو کہاں صرف کیا؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نوجوانوں، اللہ کا خوف کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمارے درمیان اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ سمجھے گا، اللہ جو بولے گا ہم سمجھیں گے، کوئی ترجمان ہمارے درمیان نہیں ہوگا کہ ترجمہ کرنے والے نے غلطی کہہ دی، میں نے تو کچھ اور کہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ترجمان غلطی کر سکتا ہے اور وہ ترجمہ غلط کر سکتا ہے، وہاں کوئی بلیم نہیں کر سکیں گے آپ، نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوگی، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اس منظر کو یاد رکھیں، خوفناک منظر اللہ رب العالمین کے سامنے سب کی حاضری ہوگی، سب کو حساب کتاب دینا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی،
اللہ جو غفور رحیم ہے، اللہ ہمارا خالق اور مالک اور معبود حقیقی ہے، ہم نے اس کی حکم کی نافرمانی کر دی، ہمیں اس بات پر ندامت ہو، نہ یہ کہ انسان کو اس کے اوپر غرور اور گھمنڈ ہو۔ تو یہ بھی ایک اہم شرط ہے۔ ایسے ہی چوتھی شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کا عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اسے عزم ہونا چاہیے انسان کا، یعنی کہ انسان کرتا رہے گناہ اور توبہ بھی کرتا رہے، نہیں، عزم ہو دل کے اندر کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اب اس کی طرف پڑھ کر کے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کبھی ہو جائے مستقبل میں، کبھی ہو جائے انسان دھوکے میں آ جائے شیطان کے کر لے تو پھر توبہ کر لے، لیکن دل میں عزم ہونا چاہیے، پختہ عزم ہونا چاہیے، شک والا نہیں کہ چلو بھائی ہے پھر کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کر لیتے ہیں کل پھر کر لیں گے، جب موقع ملے گا تب کر لیں گے۔ آج تو موقع نہیں ملا، ہم نے عزم کر لیا، توبہ کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ موقع ملتے ہی کام کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے میرے بھائیوں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آج موقع نہیں ملا، انسان کیا کرتا، توبہ کر لیتا۔ یہ عزم نہیں ہے، یہ عزم یہ ہے کہ اگر آپ کو قدرت مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ اس واقعے کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک عورت تھی اور اس لڑکی سے اس کا جو چچا بھائی تھا اور اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار اور عشق تھا اس کو، سمجھ لیجئے، اور اس کے ساتھ وہ غلط کام کرنا چاہتا تھا، لیکن عین موقع پر جب اسے موقع ملا تو اسے نصیحت کیا اس لڑکی نے اور کہا کہ اللہ رب العالمین جو طریقہ حلال کیا ہے اس حلال طریقے سے تم میرے ساتھ اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو، تمہیں اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ نصیحت کام کر کے اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو بے حد پسند کیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ کہیں 3 لوگ جا رہے تھے اور کہیں پہاڑی کسی غار میں چھپ گئے اور آندھی اور طوفان تھا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے پہاڑی کے جو غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا، منہ اس کا غار کا جو منہ بند ہو گیا تھا پہاڑی سے یا کسی بڑے پتھر سے، تو اللہ رب العالمین اس پتھر کو ہٹا دیا جب تینوں نے اپنے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے۔ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ رب العالمین سے لے سکتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اللہ رب العالمین یہ عمل خالص تیرے لیے ہے، میں فلاں گناہ یا فلاں پریشانی اور مصیبت کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے، انسان پہ نیک اعمال کا واسطہ لے سکتا ہے۔ تو انہوں نے، اس عورت نے لڑکی نصیحت کی، وہ نصیحت اس پر بہت اثر کر گئی اور اس نے توبہ کر لیا، اس گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس غار کے منہ کو کھول دیا اور اس طریقے سے اللہ نے سب کو پریشانی سے نجات دے دیا۔ تو انسان کو عزم ہونا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے کہ انسان گناہ نہیں کرے گا اور اس سے باز رہے گا۔ اس طریقے سے ایک شرط یہ بھی، اس کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جو توبے کا ایک وقت ہے اس وقت میں انسان کرے گا تب جا کر کے اس کو توبہ قبول ہوگی۔ اور 2 طریقے کا وقت ہوتا ہے، ایک عام وقت ہے اور ایک خاص وقت ہے۔ عام وقت ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا تب تک دروازہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا کھول رکھا ہے۔ ایک عام وقت ہے ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے، لیکن ایک خاص وقت یہ ہے کہ جب کسی انسان کی وفات ہونے والی ہو اور جھانکنے کا وقت آ جائے اور اس کی روح نکلنے کا وقت آ جائے، اس وقت اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ما لم یغرغر، جب تک انسان جھانکنے سے پہلے کا وقت نہ ہو اس وقت تک توبہ نہیں کرے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ فرعون کی توبہ کیوں نہیں قبول کی گئی؟ اس کا ایمان اللہ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھا آخر وقت میں، لیکن اس لیے کہ اب روح نکلنے کا وقت آ گیا تھا، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا، اس کے ایمان اور توبے کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جب انسان کی سانس آنے جانے لگے اور جھانکنے کا، روح نکلنے کا وقت ہو، اس وقت اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ انسان اس سے پہلے توبہ کر لے، جب صحیح سالم ہو، تندرست ہو اور اس مرحلے میں نہ ہو کہ اب روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، ظلم کیا آپ نے کسی پر، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی تنخواہ نہیں دی، کسی پر ظلم کیا آپ نے، یا اس طریقے سے بندوں کے حقوق آپ کھا لیے، آپ نے جو ہے بہن کا حق کھا لیا، بھائی کا حق کھا لیا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، یا اس طریقے سے جو ہے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو میرے بھائیوں جب تک اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے حق کو واپس کر دیں،
آپ اس کا مال کھائیں، اتنا مال آپ اسے دے دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس سے معاف کروا لے دنیا کے اندر، کہ میں نے آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کی تنخواہ لے لی تھی، آپ کا حق میں نے نہیں دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں چیز بہت رائج ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کا اپنے مال میں سے، جائیداد میں سے حق نہیں دیتے، وراثت نہیں دیتے، یا بیٹیوں کا باپ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں نہیں دیتا حق۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے بیٹی کے اوپر میرے بھائیوں، یہ بہنوں پر بہت بڑا ظلم ہے، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ ظلم ہے بندوں کا حق کھانا، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہیں کر دیں گے اپنی خوش دلی سے، یعنی کہ زبردستی ہم معاف کروا لیں۔ معاشرے والے کیا کہیں گے اگر بہن نے لے لیا وراثت میں حصہ؟ بیٹی کو لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹی کے لیے باپ کا دروازہ گھر کا بند ہو جائے گا، بہن کے لیے بھائی کا دروازہ گھر کا بند ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اگر خوش دلی سے عورت لڑکی معاف کر دیتی ہے بہن، یا اس طریقے سے بیٹی معاف کر دیتی ہے، الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہ ہم زبردستی معاف کروا لیں۔ آج یہ صورتحال بہت عام ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو اپنے مال میں سے حق نہیں دیتے، وراثت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے ان کے اوپر، اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے کہ اللہ رب العالمین وصیت کی کہ ان کا حق دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض مقرر کر دیا جا چکا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، نبی نے حدیث کے اندر بیان کر دیا، لیکن اس لیے اس کا حق دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور یہ گناہ آج لوگ کھلے عام کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں۔ کتنے ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، اس کا حق ہم نے دے دیا، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں رہ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جہیز ایک ہندوانہ رسم، کافروں کی رسم، اس رسم سے اللہ تعالیٰ کے حق کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا موازنہ، کہ اللہ کے حکم کو باطل کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو ختم کر رہے ہو دنیا اور ہندوانہ اور کافرانہ اور غیر مسلمانہ رسم و رواج سے، جو ہم نے اور آپ نے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ آپ کی بیٹی کا حق ہے آپ کے مال کے اندر، جیسے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں ایسے بیٹی کی بھی شادی کیجیے، شادی سادگی کے ساتھ کیجیے۔ کون کہتے اتنا پیسہ خرچ کیجیے؟ مت اتنا پیسہ خرچ کیجیے، لیکن اپنی بیٹی کو اپنے مال میں سے حق دیجیے۔ یہ ظلم ہے بیٹی کے اوپر، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا باپ سے۔ افسوس ہے باپ جو اپنی اولاد کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن خود اپنی اولاد پر ظلم بھی کرتا ہے، وہ ان کا حق کھاتا، مال کھا جاتا ہے، اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتا۔ قیامت کی باس پرس ہوگی میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ بات، سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بدل نہیں ہے یہ جہیز دے دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو غلط رسم ہے، جس غلط رسم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم باطل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں چیز جائز نہیں ہمارے لیے، تو ان کا حق ہمارے اوپر، یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور اسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے معاشرے کے اندر۔ آج یہ صورتحال ہوگی، کسی سے کہا جائے تو کہتے ہیں کوئی نہیں دیتا، ہم بھی نہیں دے رہے، کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے، کچھ ایسے معاشرے ہیں جہاں پر بیٹیوں کا حق دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ صورتحال ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ بھائی بھی لے لیا باپ کا حق، بیٹی کا حق آیا، بہن کا حق آیا، اس نے بھی نہیں دیا۔ اس لیے میرے بھائیو ضروری ہے یہ کہ اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حق ادا کریں ہم۔ یہ ظلم ہے، یہ بندوں کا حق ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اسے معاف ہوگا جب تک کہ ہم حق نہیں دیں گے، یا اپنی خوشی سے لڑکی معاف نہیں کر دے گی یا بہن معاف نہیں کر دے گی۔ یہ نہیں کہ کوئی زور زبردستی کیا جائے۔ تو یہ اگر بندوں سے متعلق ہے تو رفع دفع کرنا ہوگا، یا بندوں کا حق آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اور اگر بندوں سے حق نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اوپر جو باتیں آپ کی اس سے پہلے بتائی گئی، یہ توبہ کی شرطیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعات اور خرافات سے، ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو فوراً توبہ کرنے کی توفیق دے، گناہوں پر اصرار کرنے سے بچائے، کیونکہ گناہوں پر اصرار کرنے سے گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جائے گا۔ آج تو بڑے گناہوں پر ہم اصرار کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کھلے عام انسان کرتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔